أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں غزوہ تبوک کے واقعات کی مزید تفصیل بیان کروں گا. ایک شخص جد بن قیس کا واقعہ بیان ہوا ہے. یہ بھی منافقین میں سے ایک شخص تھا جو عبداللہ بن ابی کے بعد منافقین کا ایک دوسرا بڑا لیڈر تھا. عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کر مختلف سازشوں میں مصروف تھا. یہ وہی تھا جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بیعت نہیں کی تھی. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جنگ پر نہ جانے کا عذر پیش کیا. لیکن یہ عذر بھی ایک عجیب و غریب اور بےہودہ قسم کا عذر تھا. مجھے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بن قیس سے جو بنو سلمہ کا رئیس تھا فرمایا، اے جد، کیا تو اس سال بنو اسفر یعنی رومیوں کے جہاد میں چلے گا؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رخصت دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں. خدا کی قسم، میری قوم میرے بارے میں خوب جانتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص عورتوں کو چاہنے والا نہیں ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے بنو اسفر یعنی رومیوں کی عورتوں کو دیکھ لیا تو صبر نہیں کر پاؤں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بےہودہ جواب سن کر اسے اعراض کیا، فرمایا، ٹھیک ہے، جاؤ، تمہیں اجازت ہے، ضرورت ہے تمہیں جانے کی. اس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جد جو بدری صحابی تھے اور بہت مخلص تھے، اپنے والد کے پاس آئے اور اس سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیوں رد کی؟ اللہ کی قسم، بنو سلمہ میں تو اس سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے. نہ تم خود نکل رہے ہو اور نہ کسی کو سوار کر رہے ہو، یعنی کسی مجاہد کی سواری کا انتظام وغیرہ بھی نہیں کر رہے. اس نے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے کیا ہوا کہ میں گرمی اور اس تنگی کے زمانے میں بنو اسفر کی طرف نکلوں؟ میرے بیٹے، میں اپنے گھر اور اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی رومیوں کے خوف سے وابستہ ہوں. اس نے بیٹے کو جواب دیا، تو ایسے لوگوں سے جنگ لڑنے کے لیے میں ان کے علاقے میں کس میں جا سکتا ہوں؟ میں تو گھر بیٹھے خوف زدہ ہوں. اے بیٹے، اللہ کی قسم، میں بڑا دانشور اور تجربہ کار ہوں، مجھے جنگوں سے بڑی واقفیت ہے. گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سپر پاور روم سے جنگ کرنا کوئی دانائی کی بات نہیں ہے. یہ ساری بات سن کر اس کا مخلص بیٹا ناراض ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں، اللہ کی قسم، یہ نفاق ہے جس کی وجہ سے تم جنگ پر نہیں جا رہے، اور اللہ کی قسم، تمہارے بارے میں اللہ کے رسول پر ضرور قرآن نازل ہوگا. کہتے ہیں اس کے باپ نے اپنا جوتا اٹھایا اور ان کے منہ پر دے مارا. اس کا بیٹا واپس چلا گیا اور اس سے کوئی بات نہیں کی.
ایک روایت میں ہے کہ جب بن قیس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لي ولا تفتنی، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتا ہے، وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈال۔ کہا جاتا ہے کہ بعد کے زمانے میں اس نے توبہ کر لی تھی اور اچھی توبہ کی تھی، اور حضرت عثمان کے خلافت میں وفات پائی۔ بعد میں یہ منافقت نہیں رہی بلکہ پکا مسلمان ہو گیا۔ سالسی لوگ جو تھے وہاں کے ایک جگہ جمع ہو کر اس جنگ کے حوالے سے بھی سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس کی تصویر کچھ پہلے بھی جان ہوئی ہے، یعنی انہوں نے اپنے مرکز بنایا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرکز کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ مدینے میں منافقین اور یہود ان سازشوں میں مصروف تھے، یعنی جھوٹی افواہیں پھیلا کر مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کو جنگ پر جانے سے روکنے کی بھرپور کوشش، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتے تھے۔ مخلص اور پختہ ایمان والے مومن منافقین کے اس گھناؤنے کردار سے نہ صرف واقف تھے بلکہ ان پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان لوگوں کی رپورٹ پہنچ رہی تھی۔ وہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت و شفقت کی وجہ سے ان لوگوں سے درگزر فرماتے تھے، لیکن جب نظام کے خلاف کوئی خطرناک سازش ہوتی تو اس کو بڑی حکمت لیکن سختی کے ساتھ ختم کرنے کے لیے کارروائی کی جاتی تھی۔ یہ بنیادی اصول یاد رکھنا چاہیے کہ نظام کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو پھر سختی بھی کی جاتی ہے، پھر وہاں نرمی کا سوال نہیں۔ چنانچہ اسی طرح کی ایک کارروائی اس موقع پر بھی کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ منافقین سویلم یہودی کے گھر میں اکٹھے ہو رہے ہیں، جسے گھر جاسوم کے پاس ہے۔ جاسوم، اس کو بیر جاسم بھی کہتے ہیں، یہ مدینہ میں ایک کنواں تھا، اور لوگوں کو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے سے روک رہے ہیں منافقین۔ دراصل مدینے میں مسلمانوں کو اس جنگ پر نہ جانے کے لیے ہر قسم کی منفی پروپیگنڈا کی ساری سازشیں یہاں تیار کی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو بعض افراد کے ساتھ اس کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ سویلم کے گھر کو آگ لگا دی جائے، یعنی اس کو ختم کرو، گرا دو، ختم کرو اور جلا دو۔ کچے گھر ہوتے تھے۔ حضرت طلحہ نے ایسا ہی کیا، جس پر اس جگہ پر موجود تمام لوگ بھاگ گئے۔ ان بھاگنے والوں میں سے ایک ضحاک بن خلیفہ بھی تھا، جو کہ منافقین کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور اس کی اپنی جانب سے نیچے کود گیا، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ اور کلائی ٹوٹ گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کا عفو پھر بھی ایسا غالب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی نہ گرفتار کرنے کا لحاظ فرمایا اور نہ ہی کوئی مزید سزا دی، البتہ سازشوں کے سٹے یعنی ہیڈ کوارٹر کو ختم کر دیا گیا۔ تبوک کے سفر کے لیے ہر کوئی تیاری مصروف تھا، مالی قربانی کا سلسلہ بھی جاری تھا تاکہ اخراجات سفر کا انتظام ہو سکے۔ غریب و نادار صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو تیاری کے لیے ان کی مدد کی جاتی۔ اسی طرح صاحب حیثیت لوگ ان صحابہ کو بھی سواریاں وغیرہ مہیا کر رہے تھے جن کے پاس سواری نہ تھی، کیونکہ سواری کے بغیر یہ سفر ممکن بھی نہ تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد تھا کہ ہمارے ساتھ وہی شخص جائے جو قوی ہو اور سفر کی مشقت برداشت کر سکتا ہو اور اسے سواری اور زیادہ راہ میسر ہو۔ اس موقع پر کچھ صحابہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
انہوں نے آپ سے سواری کی درخواست کی اور وہ اس کے ضرورت مند تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اب کچھ نہیں جس پر تمہیں سوار کر سکوں. اس پر وہ روتے ہوئے واپس لوٹ گئے. ان صحابہ کے اخلاص و وفا اور بے بسی کی اس کیفیت کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کیا ہے کہ ولا الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو تیرے پاس اس وقت آئے جب جنگ کا اعلان کیا گیا تھا اس لیے کہ تو ان کو کوئی سواری مہیا کر دے. تو نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں اس پر میں تمہیں سوار کروں. اور یہ جواب سن کر وہ چلے گئے اور اس غم سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ افسوس ان کے پاس کچھ نہیں جسے خدا کی راہ میں خرچ کریں. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. اس محرومی کے سبب سے ان کی کثرت سے رونے کی وجہ سے تاریخ و سیرت کی کتب میں ان کو بقاؤن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ رونے والے. ان کی تعداد کے مختلف کے متعلق اختلاف ہے. بعض کتب میں تو 18 کے قریب نام ملتے ہیں. البتہ زیادہ تر 7 کے ناموں پر اتفاق ہے. اس میں سالم بن عمیر، علبہ بن زید، ابو لیلہ، عبد الرحمن بن کعب، عمر بن حمام، عبداللہ بن مغفل مدنی، حرمی بن عبداللہ اور ارباز بن ساریہ شامل تھے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت یامین بن عمیر بن کعب نظری تھی حضرت ابو لیلہ عبد الرحمن بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مغفل سے راستے میں ملاقات ہوئی. یہ دونوں رو رہے تھے. انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے کہ آپ ہمیں سواری مرحمت فرمائیں، مگر وہاں بھی ہمیں کوئی سواری نہیں ملی اور خود ہمارے پاس اتنا معلوم دولت میسر نہیں ہے کہ سواری کا بندوبست کر سکیں اور آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جا سکیں. اس پر انہوں نے ان کو ایک پانی اٹھانے والا اونٹ دیا. ان دونوں نے اس پر کجاوا رکھا. اس کے علاوہ انہوں نے زاد راہ کے لیے کچھ کھجوریں بھی ان کو دیں اور اس طرح یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے. اس طرح ان کا انتظام ہوا. اسی طرح حضرت عباس کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی 2 صحابہ کو سواری اور زاد راہ مہیا کر دیا اور بقیہ 3 کو حضرت عثمان نے سواری اور زاد راہ دے دیا. یوں یہ 7 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کے قبیلے کے لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سواری کی درخواست کی. یہ بھی 6 لوگ تھے. انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں تم لوگوں کو دے سکوں. بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں دے سکوں. اس پر وہ لوگ روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے. لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ سے اونٹ خریدے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا بھیجا اور فرمایا یہ اونٹ لے جاؤ اور خود اور اپنے ساتھیوں کو دے دو. اس واقعے کی تفصیل حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خود بیان فرمائی. چنانچہ بخاری میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ بعض اشعری لوگوں کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ آپ سے سواری مانگیں. آپ نے فرمایا بخدا میں تمہیں سواری نہیں دوں گا اور میرے پاس سواری کے جانور نہیں کہ تمہیں سوار ہونے کے لیے دوں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کے اونٹ لائے گئے اور آپ نے ہمارے متعلق دریافت کیا.
فرمایا وہ عشری لوگ کہاں ہیں؟ اور آپ نے 5 اونٹ جو سفید کوہان والے تھے ہمیں دینے کے لیے ارشاد فرمایا۔ جب ہم چلے گئے ہم نے کہا ہم نے جو کیا ہے وہ ہمیں کبھی مبارک نہیں ہوگا۔ ہم یہ خیال کر کے آپ کے پاس واپس گئے اور ہم نے کہا کہ آپ سے ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمیں سواری دیں، اور آپ نے قسم کھائی کہ آپ ہمیں سواری نہیں دیں گے۔ کیا آپ بھول گئے؟ کیا ہم نے قسم کھائی کہ سواری نہیں دوں گا تمہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں سواری نہیں دی بلکہ اللہ ہی کے نہیں نے تمہیں سواری دی ہے، اور میں تو بخدا جو قسم بھی ایسی کھا بیٹھوں کہ پھر اس کے سوا کسی اور بات کو بہتر سمجھوں تو انشاءاللہ ضرور وہی بات کروں گا جو بہتر ہوگی، اور اس قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ یہ قسم میں نے کھائی تھی لیکن بعد میں انتظام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، اور اگر مجھے شک بھی ہو کہ میں نے ایسی قسم کھائی ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی بہتر بات سامنے آتی ہے تو میں وہ قسم ختم کر دیتا ہوں اور اس کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میرے ساتھیوں نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ میں آپ سے ان کے لیے سواریاں مانگوں کیونکہ وہ بھی آپ کے ساتھ جیش اسرا میں ہیں اور یہی غزوہ تبوک ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ انہیں سواریاں دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی سواری نہیں کہ تمہیں دوں، اور میں نے اتفاقاً آپ سے ایسے وقت میں مطالبہ کیا کہ جب آپ ذرا غصے میں تھے اور میں نہیں جانتا تھا۔ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انکار سے نیز اس خوف سے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں مجھ پر ناراض نہ ہو گئے ہوں غمگین ہو کر لوٹ آیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے ان کو بتایا۔ بہت تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے بلال کو سنا کہ وہ پکار رہے تھے عبداللہ بن قیس۔ میں نے ان کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاؤ تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ اعلان کرنے کا طریقہ تھا بلانے کا، وہاں لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، اسی طرح اعلان کیا جاتا تھا۔ جب میں آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا یہ اونٹوں کے جوڑے لے لو، اور یہ جوڑے یعنی 6 اونٹ آپ نے ان کو استاد سے اسی وقت خریدے تھے۔ فرمایا جاؤ اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ یا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ سوار ہونے کے لیے دیتے ہیں اور اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ میں وہ اونٹ لے کر ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ تمہیں سواری کے لیے دیتے ہیں، مگر میں اللہ کی قسم تمہیں سوار ہونے نہیں دوں گا تا وقت ہے کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ اس شخص کے پاس نہ جائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات سنی تھی، یا یہ نہ سمجھو کہ میں نے خود تم سے کوئی بات بیان کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی فرمائی تھی۔ وہ کہنے لگے ہم تو آپ کے اپنے نزدیک سچا سمجھتے ہیں، پہلے انکار کیا تھا نا کہ آپ نے فرمایا انکار کیا ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے بڑے محتاط تھے کہ کہیں یہ نہ سمجھو کہ پہلی دفعہ میں نے تمہیں اپنے پاس سے بات کر دی تھی کہ ہم تھوڑی دیر بعد اونٹ لے آیا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی تم میں سے موجود تھا اس کو بلاؤ تاکہ وہ میرا گواہ بنے کہ ہاں سر نے پہلے یہی جواب دیا تھا اور پھر بعد میں اونٹوں کا انتظام ہوگا۔ بہرحال لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے نزدیک سچا سمجھتے ہیں اور ہم ضرور وہی کریں گے جو آپ پسند کریں گے۔ حضرت ابو موسیٰ ہم نے چند آدمی لے کر چلے گئے یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس آئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دینے سے انکار کرنا، پھر اس کے بعد ان کو دینا۔ تو انہوں نے ان سے وہی بیان کیا جو حضرت ابو موسیٰ نے ان سے بیان کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم کھانے کے متعلق اس کی وضاحت کہ کیا وجہ ہے اس کی یا کیا اہمیت ہے قسم کی، حضرت مسلم اور نے بھی اس تفسیر میں بیان کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے
کہ آپ کے پاس سواری تھی ہی نہیں تو آپ نے قسم کیوں کھائی کہ خدا کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا؟ قرآن کریم، احادیث اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت آپ کے پاس سواری تھی ہی نہیں، اور قسم کے معنی یہ ہیں کہ کوئی چیز موجود ہو اور دینے سے انکار کر دیا جائے۔ اب کیا کوئی یہ قسم کھا سکتا ہے کہ میں چاند کے پاس نہیں جاؤں گا یا میں سورج کے پاس نہیں جاؤں گا؟ یا کوئی یہ قسم کھاتا ہے کہ میں ایک ہی دفعہ ہاتھی نہیں نکلوں گا؟ اسی طرح سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سواری ہی نہ تھی تو آپ نے قسم کیوں کھائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ غیر متمدن اور غیر مہذب لوگ دوسرے کی بات کا اعتبار نہیں کرتے جب تک قسم نہ کھائی جائے۔ ہمارے پاس بعض اوقات ایسے لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام کرا دیں، ہم کہتے ہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، گویا ہم کام تو کر سکتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی غیر متمدن اور غیر مہذب تھے، وہ نئے نئے آئے تھے اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، وقار، عظمت اور اعلیٰ اخلاق کا پتہ نہیں تھا۔ جب آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے تو انہوں نے سمجھا کہ سواری تو ہے مگر آپ انکار کر رہے ہیں، اس لیے اصرار کیا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس سواریاں کیوں نہیں ہوں گی؟ مزید یہ کہ عرب لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو کسی بات پر تسلی نہیں ہو سکتی جب تک قسم نہ کھائی جائے۔ معمولی باتوں پر وہ واللہ باللہ سمت اللہ کہتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کی سواری مانگنے کے اصرار کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ قسم کھاتے، کیونکہ ان لوگوں نے آپ کے جواب کو عذر اور بہانہ سمجھا تھا، اس لیے آپ نے ان کی تسلی کے لیے اور پیچھا چھڑانے کے لیے قسم کھائی، وہ چلے گئے تو سواری بھی آ گئی بعد میں، اور آپ نے دوبارہ ان کو بلا کر سواری دے دی۔ بس وہ قسم اس لیے تھی کہ میرا وقت ضائع نہ کرو، اور ہم نے فرمایا یہ اظہار تھا، ایک وہ منہ سے نہیں کہا لیکن اظہار یہی تھا کہ میرے وقت ضائع نہ کرو اور اظہار نہ کرو، اور سواری آپ نے اس لیے دی کہ نیکی کا موقع تھا اور آپ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سورۃ توبہ کی آیت ہم نے جو میں نے پہلے پڑھی تھی اور مسلم نے اس کو بیان کیا ہے کہ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اور پہلے بیان ہوا ترجمہ، اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرف ہے کہ جو وہ تیرے پاس آتے ہیں تاکہ تو انہیں جہاد کے لیے ساتھ کسی سواری پر بٹھا لے، تو انہیں جواب دیتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر سکوں۔ اس پر وہ اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہاری ہوتی ہیں کہ وہ کچھ نہیں رکھتے جسے راہ مولا خرچ کر سکیں۔ اسی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ یہ آیت اپنے اطلاق کے لحاظ سے عام ہی ہے، مگر جن اشخاص کی طرف اشارہ ہے وہ 7 غریب مسلمان تھے جو جہاد پر جانے کے لیے بےتاب تھے مگر اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے سامان نہیں رکھتے تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس ہے میں کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت عثمان نے 3 اونٹ دیے اور 4 دوسرے مسلمانوں نے دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک آدمی کو 1 اونٹ دے دیا۔ قرآن نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ان غریب مسلمانوں کے اخلاص کا مقابلہ کر کے دکھائے جو تھے تو مالدار اور سفر پر جانے کے ذرائع بھی رکھتے تھے مگر جھوٹے عذر تلاش کرتے تھے۔ ایک طرف یہ حالت ہے غریبوں کی، لیکن جوش ہے، جذبہ ہے، ایمان ہے، اور دوسری طرف مالدار لوگ ہیں جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان تھے لیکن منافقت سے بھرے ہوئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مدینہ میں پیچھے رہ گئے تھے وہ سب منافق نہیں تھے، بعضوں پر سامان نہیں تھا
اس لیے بھی پیچھے رہنا پڑا ان کو، بلکہ ان میں مخلص مسلمان بھی تھے، مگر وہ اس لیے نہیں جا سکے کہ ان کے پاس جانے کے سامان نہ تھے۔ اور مسلمان بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر کہ ہم شام کی طرف جانے والے ہیں، اخلاص اور جوش سے بڑھ بڑھ کر قربانیاں کر رہے تھے۔ غریب مسلمانوں کے پاس جنگ کے سامان تھے کہاں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تو حکومت کا خزانہ بھی خالی تھا۔ ان کے آسودہ حال بھائی ہی ان کی مدد کے لیے آ سکتے تھے، چنانچہ ہر شخص قربانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت عثمان نے اس دن اپنے روپے کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا، جو 1000 سونے کا دینار تھا، یعنی جیسے خدا نے بیان کیا اس وقت 25,000 روپے، آج کل تو اس کی لاکھوں میں قیمت ہے۔ اسی طرح صحابہ نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق چندے دیے اور غریب مسلمانوں کے لیے سواریاں یا تلواریں یا نیزے مہیا کی گئے۔ صحابہ میں قربانی کا اس قدر جوش تھا کہ یمن کے کچھ لوگ جو اسلام لا کر مدینہ میں ہجرت کر آئے تھے اور بہت ہی غربت کی حالت میں تھے، ان کے کچھ افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیے، ہم کچھ اور نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہاں تک پہنچنے کا سامان مل جائے۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے جیسے پہلے پڑھا گیا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، یعنی اس جنگ میں شریک نہ ہونے کا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو تیرے پاس اس لیے آتے ہیں کہ تو ان کے لیے ایسا سامان مہیا کر دے جس کے ذریعے سے وہ وہاں پہنچ سکیں، مگر تو نے انہیں کہا کہ میرے پاس تو تمہیں وہاں پہنچانے کا کوئی سامان نہیں۔ تب وہ تیری مجلس سے اٹھ کے چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہتے تھے کہ افسوس ان کے پاس کوئی مال نہیں جس کو خرچ کر کے وہ آج اسلامی خدمت کر سکے۔ ابو موسیٰ ان لوگوں کے سردار تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مانگا تھا، تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم، ہم نے اونٹ نہیں مانگے تھے، ہم نے گھوڑے نہیں مانگے تھے، ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم ننگے پاؤں ہیں، ہمارے پاس تو پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، بوٹ بھی نہیں ہمارے پاس، جوتے بھی نہیں، اور اتنا لمبا سفر پیدل نہیں ہم کر سکتے ننگے پاؤں۔ اگر ہم کو صرف جوتیوں کے جوڑے مل جائیں تو ہم جوتیاں پہن کر ہی بھاگتے ہوئے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ یہ جذبہ تھا۔ اس غزوے کو جاتے ہوئے مدینہ میں قائم مقام بنانے کے بارے میں لکھا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا نائب بنایا۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو مدینہ میں اپنا امیر مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت صبا بن عرفہ، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے نام بھی آتے ہیں۔ ان مختلف روایات میں کو اگر دیکھا جائے کہ کس طرح اس میں مطابقت پیدا کی جائے، کس طرح اس کا تو تصدیق کی جائے، کس طرح ان چاروں کے جو نام آتے ہیں ان کو کس طرح سمجھا جائے کہ باقی یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو ایک یہ ہے کہ یہ چاروں افراد ہی نائب مقرر کیے گئے تھے، لیکن ان کی ذمہ داریوں میں فرق تھا۔ حضرت علی کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی دیکھ بھال تھی۔ حضرت محمد بن مسلمہ اہل مدینہ کے عمومی امور کے ذمہ دار تھے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ذمہ نمازوں کی امامت تھی۔ حضرت صبا بن عرفہ کو پہلے مدینہ کا عمومی نائب مقرر کیا تھا، اور پھر ان کی جگہ حضرت محمد بن مسلمہ کو نامزد کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ ایک لمبا سفر تھا، اس لیے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی خبر گیری اور گھریلو ضروریات کی تکمیل کے لیے حضرت علی کو مدینہ میں ہی رہنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ منافقین جن کا کام ہی قانون تشریح تھا، حضرت علی کے مدینہ میں چھوڑے جانے پر باتیں بنانے لگے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بوجھ تھے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کر نہیں گئے۔ ان تانوں کو سن کر یا ارد گرد منافقین کو دیکھ کر خود ہی گھبرا کر حضرت علی نے اسلحہ لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر جرف مقام پر ہی مقیم تھے۔ حضرت علی نے اپنے فکر اور گھبراہٹ کا ذکر کیا اور عرض کیا کہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ آئے ہیں، میں طاقتور بھی ہوں، حیثیت بھی رکھتا ہوں۔ تو حضرت علی کی دلداری فرماتے ہوئے ایسا فکر فرمایا جو حضرت علی کی عظمت اور شان کو 4 چاند لگا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، الا ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، کہ اے علی کیا تم خوش نہیں کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے، سوائے اس کے کہ تم میرے بعد نبی نہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ جب کوہ دور پر تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے قائم مقام تھے، لیکن وہ تو نبی بھی تھے۔ تم بھی میرے قائم مقام ہو گئے لیکن نبی نہیں ہو گئے۔ تبوک کے لیے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کے لیے ہر قسم کے ساری اسباب کرنے کے بعد دعا کی طرف متوجہ ہوئے اور تیاری کے آغاز سے لے کر تبوک کی طرف روانگی تک یہ دعا کرتے رہے، اللہم ان تہلک حاضل اصابت فلن توبد فی الارض، اے خدایا اگر یہ چھوٹی ہی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عجیب اتفاق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے غزوہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر بھی اس دعا کا ذکر ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری غزوے کے موقع پر بھی اس دعا کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال شدید گرمی کے موسم میں لمبے سفر اور دیگر بہت سے مسائل اور منافقوں کے پروپیگنڈے کے باوجود 30,000 کی تعداد میں ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ اس میں 10,000 گھوڑ سوار تھے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کسی بھی غزوے کے لیے سب سے بڑا لشکر تھا۔ لشکر کی تعداد مختلف روایات میں مختلف بتائی گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق 40,000 کا بھی قول ملتا ہے، ایک روایت میں لشکر کی تعداد 70,000 بھی ذکر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 گھوڑے یا بعض کے نزدیک 12,000 گھوڑے تھے۔ مورخین کا اتفاق 30,000 کو ہی ہے، لیکن اکثر مورخین جو ہیں انہوں نے 30,000 کی روایت کو صحیح کہا ہے، اور یہ ایک اندازہ ہے کیونکہ اس وقت مجاہدین کے شمار کے لیے کوئی رجسٹر یا ریکارڈ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، جیسا کہ بعد میں خلاف راشدہ میں طریق جاری ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور قبائل عرب کی ہر شاخ کو یہ حکم دیا کہ وہ لوا چھوٹا جھنڈا یا رایا بڑا جھنڈا بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں سب سے بڑا جھنڈا حضرت ابوبکر کو عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت زبیر، حضرت اسید بن حذیر، حضرت ابو دجانہ یا بعض روایت مطابق حضرت حباب بن منذر کو بھی جھنڈے عطا کیے گئے۔ سے کافلوں سے نکلتے تھے تو کوئی نہ کوئی گائیڈ جو رستوں کو اچھی طرح واقف ہو وہ بھی رکھا جاتا تھا۔ اس کے تقرر کے بارے میں ذکر ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبر کے طور پر علقمہ بن فغوا خزائی اور اس کے والد کو منتخب فرمایا، جو رستوں سے اچھی طرح واقف تھے اور صحیح راستے سے لے جا سکتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن نکلے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ عمومی دستور کے مطابق مدینہ سے کچھ فاصلے پر سنیت الوداع کے مقام پر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور پھر جب ساری تیاری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اپنے ایک آخری منافقانہ حربے کے طور پر ایک لشکر لے کر سنیت الوداع کے نسبی طرف کوہ ذباب پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔
اور یہی تاثر دیے ہوئے تھا کہ جیسے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ تبوک کے لیے تیار ہے. لیکن جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا تو عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر اپنے لشکر سمیت، یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا لشکر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا لشکر کافی بڑی تعداد میں تھا، مدینہ واپس آ گیا کہ یہ مسلمان رومیوں کے ساتھ جنگ کو ایک کھیل سمجھ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے آ گیا یہ وہ کھیل تو نہیں ہے، رومی بہت بڑی حکومت ہے. اتنی سخت گرمی اور ان حالات میں اتنا دور کا سفر کوئی سمجھداری کا کام نہیں. یہ کہا اس نے، کہنے لگا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو رومیوں کے ہاتھوں میں قیدی کے طور پر دیکھ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا. اور مقصد یہ تھا کہ شاید مسلمانوں کا دل چھوٹا ہو جائے گا اور اس کے روم میں شاید کچھ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑ دیں گے. لیکن یہ ہمیشہ کی طرح ناکام و نامراد ہی لوٹا. اس نے جنگ احد میں بھی ایسا ہی کیا تھا. اس وقت بھی یہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ کچھ دور تک ساتھ گیا تھا، پھر راستے میں اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا تھا. جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد 1000 تھی اور پھر 700 باقی رہ گئے تھے، اور یہ تو کافی بڑا لشکر تھا. بہرحال یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اس غزوے میں ایک غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شامل ہونے کے لیے آ گیا. آپ نے جب کوئی بات جو پتہ لگی تو آپ نے بغیر اجازت شامل ہونے والے غلام کو تنبیہ کی اور فرمایا اسے کہ یہ جب آپ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیۃ الوداع میں پڑاؤ کے دوران ایک مسلح غلام کو دیکھا جو اپنی مالکہ کی اجازت کے بغیر آیا تھا، آپ نے اسے فرمایا کہ تم اپنی مالکہ کے پاس واپس چلے جاؤ. آپ نے پوچھا اس سے، بتایا کہ نہیں اجازت نہیں لی. ہم کہا واپس چلے جاؤ، اور فرمایا کہ ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک مت ہونا. اگر تم جنگ میں قتل ہو گئے تو آگ میں جاؤ گے. یعنی یہ بھی جو ایمانداری ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ مالک سے اجازت لی جائے. بہرحال اس وجہ کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ بھی بیان کروں گا. جو کچھ مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کا جنازہ بعد میں پڑھاؤں گا. پہلا ذکر ہے مکرم غلام وحی الدین سلیمان صاحب، مربی سلسلہ انڈونیشیا. یہ گزشتہ دنوں 67 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے دادا حاجی دمیری صاحب نے 1932 میں مولانا رحمت علی صاحب مرحوم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مرحوم مزید تعلیم کے حصول کے لیے ربا میں چلے گئے اور وہاں ان کو جامعہ میں داخلہ مل گیا ربا کی فصل خاص میں. جولائی 85 میں یہ وہاں سے شہادت الجانب کا امتحان پاس کر کے واپس انڈونیشیا آ گئے. تو تقریباً مفتی رابع کے زمانے میں انہوں نے پاس کیا تھا. آپ نے ان کا تقرر انڈونیشیا میں جکارتا اور وہاں کے مختلف شہروں میں کیا اور علاقائی مبلغ کے طور پہ کام کرتے رہے اور اسی طرح مرکزی کمیٹیوں کے بھی ممبر رہے. ان کا عرصہ خدمت کم و بیش 40 سال ہے. ان کے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں. ان کے ایک بیٹے مصلح الدین احسان صاحب مربی سلسلہ ہیں اور وہ بھی وہیں خدمت انجام دے رہے ہیں. آپ کے بارے میں سب ملنے والوں اور عزیزوں نے ان باتوں کا اظہار کیا ہے کہ ایک مخلص، سادہ اور بے حد محبت کرنے والے انسان تھے. اپنی زندگی ہمیشہ خدمت دین سلسلہ احمدیہ اور دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کر رکھی تھی. آپ کے اندر عاجزی، نرمی اور اصول پسندی نمایاں تھی. جو بھی آپ سے ملتا آپ کے خلوص اور سادہ مزاج سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. تعلیم و تربیت کے میدان میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں. آپ نے ہمیشہ علم کے ساتھ اخلاق کو اہمیت دی اور ہر وقت اس بات کی فکر رہی کہ نئی نسل کو اچھے کردار اور ایمان کی بنیاد پر تیار کیا جائے. تبلیغ کے کام میں بھی آپ نے دل و جان سے حصہ لیا اور ہمیشہ اخلاص، وقار اور محبت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچایا.
خلافت سے آپ کی گہری وابستگی تھی، وفاداری آپ کی ایک مثالی تھی، ایک متوکل اللہ انسان تھے۔ آخری ایام میں آپ نے بڑے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، بیماری میں بھی کوئی شکوہ زبان پہ نہیں لائے اور ہمیشہ شکر کے جذبات کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مغفرت کرنے کا سلوک فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے ذکر گورنمنٹ ڈاکٹر محمد شفیق سیکل صاحب کو۔ یہ امیر ضلع ملتان بھی رہے ہیں اور پھر اس کے بعد نائب وکیل تصنیف تحریک جدید رفع بھی رہے۔ یہ بھی گزشتہ دنوں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ عثمان خان میں 3 بیٹے شامل ہیں۔ ان کے خاندان میں اہمیت ان کے والد مکرم میاں محمد عمر سیکل صاحب مرحوم کے ذریعے آئی تھی، جنہوں نے خلافت ثانیہ کے دور میں اہمیت قبول کی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے PhD ڈاکٹر تھے، میٹرک کے بعد وقف کر دیا مسلم عورت کی خدمت میں پیش کیا اپنے آپ کو، اور آپ نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو۔ اس وقت فضل احمد ریسرچ سینٹر بنانے کا پروگرام تھا، تو بہرحال تعلیم حاصل کرنے کے لیے سائنس میں دلچسپی تھی، تو انہوں نے پہلے MSc کیمسٹری کی وہاں سے، پھر یہاں UK سے کیمسٹری میں PhD کی، اور آپ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے ایک استاد نوبل پرائز ونر بھی تھے۔ بہرحال اس وقت جب وہ آ گئے ابھی تو فوری طور پر انسٹیٹیوٹ نہیں بن سکا تھا، اس لیے مسلم نے ان کو وہاں نہیں لگایا، اور یہ فارغ ہی تھے، تو اس لیے والد نے کہا کہ جب تک جماعت کی ضرورت نہیں ہے ان کو اجازت دیں کہ وہ میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائے۔ چنانچہ وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی مختلف حیثیتوں میں جماعتی خدمت کی بھی ان کو توفیق ملی۔ تقریباً 14-15 سال بطور امیر ضلع ملتان خدمت توفیق پائی۔ اسی طرح فرقان فورس میں بھی شامل ہوئے۔ خلیفہ مسیح رابع کے زمانے میں کلکتہ میں 2 خاندانوں کا جو معاملہ تھا، لمبا جھگڑا تھا، اور ان کے عزیزوں میں بھی تھے وہ، تو خلیفہ رابع نے ان کو وہاں تحقیق کے لیے بھیجا کمیشن بنا کے، اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے معاملہ طے کیا۔ تو خلیفہ رابع نے جن سے یہ اظہار کیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ رشتہ داری کا تو خیال نہیں رکھیں گے اور بڑی ایمانداری سے فیصلہ کریں گے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 1991 میں خلیفہ مسیح رابع کے ارشاد پر یہ یوگنڈا بھی گئے، وہاں آئل مل نصب کرنی تھی، اپنی نگرانی میں وہاں آئل مل لگوائی، اور اسی طرح مختلف افریقہ کے 3 اور ممالک میں، ایک یورپین ملک میں بھی ان کو بعض ذمہ داریاں سپرد کی گئیں جو انہوں نے پر انجام دی۔ یہ احساس ہم پہ ہمیشہ غالب رہا، چاہے وہ اپنا بزنس ہی کرتے تھے، یہ آدمی بھی بڑی آئل مل تھی ملتان میں، ایڈیبل آئل جو ہے، یہ ہمیشہ احساس غالب رہا کہ میں واقعی زندگی ہوں، اور اپنی کاروباری مصروفیات کو بھی جماعتی کاموں پر قربان کر دیتے تھے۔ 2003 میں انہوں نے مجھے لکھا کہ اب میں وقف کرنا چاہتا ہوں، باقی زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ میں نے ان کو ہاں طریقے دید میں نائب وکیل تصنیف کے طور پر لگایا۔ پڑھے لکھے تھے، میری بھی اچھی تھی، دینی علم بھی تھا، تو یہ کام انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا۔ ان کے بیٹے محمود سیکل صاحب کہتے ہیں ایک فعال با مقصد گزار زندگی گزارنے کی توفیق پائی انہوں نے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے مضامین پر تدبر کرنا بھی آپ کو خاص وصف تھا۔ آپ کی وفات پر افسوس کرنے والوں میں سے اکثر نے یہی کہا کہ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، شفقت رکھنے والے، اخلاص کی جذبہ سے سرشار تھے، محبت کرنے والے انسان تھے، اور رہنمائی اور تربیت کا بہت پیارا انداز تھا ان کا تربیت کا۔
کہتے ہیں ہم ہمیشہ نظام جماعت کی تلقین، اطاعت کی تلقین کرتے اور کہتے کہ اپنی رائے صرف مناسب فورم پر دو، ہر جگہ باتیں نہ کیا کرو، اگر کوئی بات دیکھو بھی کوئی اصلاح کرو. اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم لوگوں کو نہ دیکھو اور اداروں کی طرف نہ دیکھو، تم نے خلیفہ وقت کی بیعت کی ہے، بس یہ خیال رکھو کہ جو بات ہم نے کرنی ہے خلیفہ وقت سے کرنی ہے اور اس سے وفا کا عہد پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. تیسرا ذکر ہے مکرمہ بشریٰ منہاس، بشریٰ پرویز منہاس صاحب. پرویز منہاس صاحب USA کی اہلیہ تھیں، یہ بھی گزشتہ دنوں وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ فضل احمد صاحب سابق مینیجر کریم نگر نصرت آباد جماعت کے جو فارم تھے وہاں کے مینیجر تھے، ان کی بیٹی تھی اور شادی سے قبل بھی یہ حیدرآباد میں سندھ میں لجنا کے میں کافی خدمات انجام دیتی رہیں. پھر راولپنڈی رہیں، یہاں بھی ان کو خدمت کرنے کا موقع ملا. امریکہ چلی گئی ہیں حامد کے ساتھ، تو وہاں حلقہ کی حیدرآباد پنڈی میں صدر لجنا تھی. پھر امریکہ گئی ہیں تو وہاں بھی اپنی مجلس میں نائب صدر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. سوم صلاحات کی پابند، تہجد گزار، متوکل اللہ، خلافت کی شدائی، مہمان نواز، مل نثار، نافع الناس، غریب پرور، بڑی نیک اور مخلص خاتون تھیں. چندوں میں باقاعدہ مالی قربانی میں بڑھ پہ حصہ لینے والی. بڑا تعلق تھا ان کا خلافت سے، ہمیشہ خط لکھتی تھیں اور دعا کے لیے لکھا کرتی تھیں. مجھے بھی مرحومہ موسیہ تھیں، کوئی اولاد نہیں تھی ان کے، لیکن دوسروں کے بچوں پر بڑی شفقت کا سلوک کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.